کافی سارے لوگوں کے پاس جب جاتا ہوں، جب میری بات انٹروڈکشن میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ سائیکالوجسٹ ہے نا، دے بیکم کانشیس. سی ایس ایس کرنے کے لیے پریپریشن کس طریقے سے سٹارٹ لیا جائے؟ سی ایس ایس کے لیے جتنی لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی اور فیلڈ کے اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک کریز آیا. کروم ڈسٹرکٹ سے سی ایس ایس کی تیاری کر کے لیکن اسٹل وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے. مسکنسیپشن ایک یہ ہے کہ فار ایگزامپل سی ایس ایس بہت مشکل. جب تک ووکیشنل گائیڈنس نہیں ہوگا کینڈیڈیٹس اس میں آگے نہیں جا سکتے. انجمن حسینی ہے، انجمن فاروقی ہے، اگر یہ دونوں اقدام اٹھائے نا تو پورے کوروم میں یہ چیز بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. پارا چنار کا ایجوکیشن ریشو جو ہے فرام دا ویری بگننگ بہت بہتر تھا. سی ایس ایس کے کوٹا سسٹم کے بارے میں بتائیں، کوروم کی حالات، تو ادھر کے جو یوتھ ہیں ابھی ان کو کس طریقے سے انکریج کیا جائے انہی حالات میں بھی آپ لوگ سی ایس ایس کی پریپریشن کر سکتے ہیں. اور ان آل ریسپیکٹ وی آر آئی ڈی پیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم. اچھا سر، ہماری آڈینس کو تھوڑا اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا کہ پہلے تو اپنے نام سے سٹارٹ کیجیے اور اس کے بعد جو ایجوکیشن ہے اور کیا کیریئر وغیرہ آپ نے کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں چنار کے پتے جو آپ لوگوں کا فورم ہے میں اس کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، جس میں نہ صرف یہ کہ مجھے اپنے آپ کو جہاں سے میں اٹھا ہوں، جہاں میں پلا بڑا ہوں اور جہاں پر میں نے تعلیم اور آگے کا سفر اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے ایک انٹروسپیکشن، ایک قسم کی انالیسس یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے فی زمانہ، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس صرف نہ صرف یہ کہ اس سے علاقے کے لوگوں کا ایک ڈیولپمنٹ، ان کی ایک شناخت لوگوں کے ذہن میں آ جائے گی، بلکہ لوگوں میں ایک قسم کا کانفیڈنس بھی آ جائے انشاءاللہ. میرے تعلق جس طرح سے آپ نے بتایا وہ تو ظاہر ہے پارا چنار سے. پھر پارا چنار میں ظاہر ہے کچھ مین گاؤں ہیں، جس میں ایک گاؤں زیڑان بھی ہے. اور زیڑان کوئی ایک گاؤں نہیں ہے، زیڑان مشتمل ہے 20 سے زیادہ گاؤں پہ، مطلب سب ویلیجز ہیں، سب ویلیجز، جس میں ایک سب ویلیجز زوڑ کلے بھی ہے، جو کہ پارا چنار سٹی سے آلموسٹ تقریباً 3 یا 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں وہ میرا آبائی گاؤں ہے، لیکن میں پلا بڑا پارا چنار میں، کیونکہ ہماری فیملی بہت ارلی وہ شفٹ ہو گئی تھی پارا چنار شہر میں. تو وہاں سے پارا چنار میں 2 ہی پرائمری اسکول تھے. ایک پرائمری اسکول نمبر 1 تھا، ایک دوسرا پرائمری اسکول نمبر 2. پرائمری اسکول نمبر 1 سے میں نے 4th کلاس تک پڑھا ہے. پھر 5th کلاس سے ایک ہی ہائی اسکول تھا، جس کو اس زمانے میں گورنمنٹ ہائی اسکول پارا چنار کہتے تھے. اب تو اس کو میرے خیال میں شہید اسرار شہید کے نام سے اسرار شہید کے نام سے مشہور ہے، بلکہ اس کا نام آفیشلی رکھ دیا گیا. تو وہاں سے میں نے 10ویں پاس کیا، اور یہ تقریباً ہمارا جو یہ پیریڈ اسکول کا پیریڈ بنتا ہے یہ ارلی 70 سے شروع ہو جاتا ہے. ارلی 70 تقریباً 71 میں میری ایجوکیشن سٹارٹ ہو گئی تھی. پھر میٹرک کرنے کے بعد ساتھ ہی سامنے گورنمنٹ ڈگری کالج، اور گورنمنٹ ڈگری کالج سے میں نے FSc اور اس کے بعد BSc کیا. اگر ہم تھوڑا سا میرے انٹروڈکشن یہاں پر آپ کو تھوڑی سی لمبی لگ جائے گی، لیکن یہ ایک ضروری ہے کہ اس زمانے میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ معاشرے میں جس چیز کی ویلیو تھی وہ ایجوکیشن کی تھی. ایسا ہی ہے. اور یہ ایجوکیشن ہمارے لیے ایک
اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہمیں مشکل نظر آتا تھا کیونکہ ریسورسز اتنی نہیں تھی. صحیح ہے. ہاں، لیکن ایک روایتی طریقہ تھا جس میں کریڈٹ دوں گا وہاں کے ٹیچرز کو کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں میں ایک قسم کی یہ جذبہ کہ فار ایگزامپل آپ لوگ ایجوکیشن حاصل کریں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس خطے کے لیے. بالکل. ایک چھوٹا سا خطہ پارا چنار کے لیے. اور یہی جذبہ کار فرما رہا جس نے ہمیں پی ایس سی کے بعد ظاہر ہے پی ایس سی کے بعد آگے ایجوکیشن کے لیے تو ہمیں پشاور آنا پڑتا. تو اس زمانے میں پشاور میں بلکہ ہمارا سیشن اس ضمن میں یہ کہوں گا بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ ہم لوگ ایک جذبے کے ساتھ ایک قومی جذبے کے ساتھ یعنی دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ پہلے لوگ پشاور کے لیے آتے تھے میڈیکل کالج کے لیے یا انجینئرنگ کالج کے لیے. یہ پہلا موقع تھا کہ لوگ ماسٹر جو ڈپارٹمنٹس تھے ماسٹر ڈگری کے لیے ایجوکیشن کے لیے اس کے لیے آئے. اور اس زمانے میں تقریباً 120 لوگ پارا چنار کے 120 لوگ وہ پشاور میں ہم لوگوں نے داخلہ لے لیا. اور میرا داخلہ یہ بھی ایک قسم کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ فار ایگزامپل سائیکالوجی میرا وہ تھا ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن انسیڈنٹلی میں سائیکالوجی میں آیا. اور سائیکالوجی میں تقریباً 4-5 مہینے تو مجھے ایسے لگ رہے تھے کہ میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میرے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو گیا. اور سائیکالوجی میں ماسٹر کرنے کے بعد تقریباً ہم لوگ 1986 میں فارغ ہو گئے. اچھا 1980 میں نے پہلے بھی بتایا کہ انٹروڈکشن تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن میرے خیال میں اس میں 1986 کے بعد ظاہر ہے پھر نوکری کی تلاش شروع ہو گئی. اور یہ ایک میں اپنے آپ کو اس چیز میں کریڈٹ دیتا ہوں گو کہ اگر آپ ہمارے ملک کی لیول پہ دیکھیں اور یہ ایجوکیشن اور ڈپارٹمنٹ لیول پہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کوئی گریڈ 17 کا آفیسر بن جائے جس کو گزٹڈ کلاس 1 آفیسر کہتے تھے. تو اس میں یہ ظاہر ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ میڈیکل میں جائے ڈاکٹر بن جائے انجینئرنگ کالج میں جائے انجینئر بن جائے. لیکن ماسٹر ڈگری ہولڈر کے لیے جو انوائرمنٹ تھا وہ وسیع تھا لیکن فوکس نہیں تھا. خوش نصیب وہ اسٹوڈنٹ تھا جو اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرتا ایک چیز پہ فوکس کر دیتا. تو ہم لوگ فوکسڈ اتنے زیادہ تو نہیں تھے لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ جس کسی بھی فیلڈ میں جو بھی گیا ان لوگوں نے وہاں پر کام شروع کیا. یعنی بس یوں سمجھ لیجئے یہ ہماری ایک قسم کی فرمان برداری اوبیڈینس کا ہے جو کہ ہماری نیچر میں کہ ہم لوگوں نے سر نیچے کر کے جیسے تیسے بھی حالات تھے جیسی تیسی پڑھائی تھی بس شروع کیا فوکسڈ رہے. اور اللہ کے کرم سے آئی اسٹارٹیڈ مائی لائف ان گورنمنٹ سروس فرام گریڈ 7 میں نے یار ایک پی ٹی سی ٹیچر جس کو کہتے تھے وہ بھی دور دراز کے علاقے میں عمل کوٹ کا علاقہ لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ ایک چیز یہ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی ایک قسم کا ڈر لگتا تھا کہ جو ہمارا ایج ہے یہ گورنمنٹ سروس کے لیے ختم نہ ہو جائے. مثال کے طور پر ہم 28 سال سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ ٹینشن بھی تھی تو اس کے لیے ہمیں یہ تھا کہ فار ایگزامپل جو بھی ہو لیکن 2 سال کوئی گورنمنٹ سروس اس کو آپ جوائن کر لیں. تو اس سلسلے میں حالانکہ میرا وہ ٹیچنگ جو پی ٹی سی کا تھا وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے بھی نہیں رہا
Okay. لیکن آفٹر دین آئی لینڈڈ Mhm. in FG school as a TGT Okay. in grade 16. Zabardast. Uh, After 5 months, after 5 months. like from 7th grade to بالکل. تو Zabardast. ایک دم 16 گریڈ میں آ گیا. Zabardast. اس دوران میں پھر وہاں پر تقریباً یعنی تقریباً 90 میں میں نے جو ریگولر میرا گورنمنٹ سروس ہے وہ 1990 سے شروع ہے, Mhm. لیٹ 90 اکتوبر سے, جی جی. اور تقریباً 1.5 کم از کم 2 سال وہاں پر رہا. Mhm. اور پھر ٹیچنگ کے بعد اچھا اس دوران میں ظاہر ہے ہمارا ایجوکیشن کا جو الائڈ ایجوکیشن تھا, یعنی جس کو ہم لوگ تو یہ تھے کہ فار ایگزامپل صرف ماسٹر کریں, لیکن ماسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز کی بھی ضرورت پڑی, یعنی بیچلر آف ایجوکیشن, B.Ed. B.Ed. تو آئی واز دا فرسٹ بیچ اسٹوڈنٹ آف علامہ اقبال یونیورسٹی, Okay. جو کہ جہاں سے ہم لوگوں نے B.Ed B.Ed کیا. کیا. یعنی زبردست. یہ بھی ایک عجیب قسم کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس تھا, بلکہ بہت زبردست اچھا No doubt. ایکسپیرینس. Mhm. تو پھر اس کے بعد میں کمیشن کا ایگزام میں نے پاس کیا, فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں. Mhm. In 1992 I joined Federal Public Service Commission Mhm. as assistant psychologist, Uh-huh. grade 17. زبردست. تو اس کے بعد ایک اچھا انوائرمنٹ ملا, ایک موٹیویٹڈ انوائرمنٹ تھا, ایک یعنی ایکسپیرئنس گین کرنا, اور ایک جس کا ہم خواب دیکھتے تھے کہ میں مثال کے طور پر گریڈ 17 گزٹڈ کلاس 1 آفیسر بن جائے, Mhm. تو وہ بھی ہو گیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ایجوکیشن یعنی سائیکالوجی میں نے ماسٹر کیا تھا اسی میں ملا. اسی میں ملا. زبردست. تو فار دیٹ Mhm. آئی کنسیڈر مائی سیلف لکی ون. No doubt you are. تو اس میں پھر آئی سروڈ ان FPSC فار آلموسٹ, یعنی میرا ٹوٹل گورنمنٹ سروینٹ جو ہے نا وہ 30 ایئرس کا ہے, زبردست. اور تقریباً اس میں 29 ایئرس Mhm. آئی سروڈ ان فیڈرل پبلک سروس کمیشن. اور ابھی تقریباً 2 سال پہلے آئی ریٹائرڈ Mhm. ایز سینئر سائیکالوجسٹ. ویسے ایک بات ہے سر, کبھی انسان ریٹائر نہیں ہوتا اور خاص کر سائیکولوجسٹ. دیٹس دا تھنگ. ہاں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جائے, آپ اسکلڈ ہو جائے, بالکل. وہ ریٹائر نہیں ہوتا. تو وہ اسٹل یعنی Exist تقریباً کرتا ہے. ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ مجھے یعنی تقریباً یعنی ویلا نہیں بیٹھا ہوں, ویلا نہیں بیٹھا ہوں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کچھ نہ ویسے کچھ سر کر رہا ہوں. جس طرح میری آپ سے انیشل میں جو بات ہوئی تھی, انٹروڈکشن ہوئی تھی, اسی ٹائم سے مجھے آج جو آپ نے مجھے ایج بتائی ہے, میں ابھی بھی بلیو نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ مجھ سے ایون زیادہ انرجیٹک ہیں. جو انرجی آپ میں دیکھتا ہوں نا, وہ میں نے نہیں دیکھی. ایون آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں نا, ان میں بھی نظر نہیں آتی. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. میرا جو ایج ہے نا, یہ تھوڑا سا آپ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تھوڑا سا سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے. یعنی سم وٹ مجھے کون کہے گا کہ میں سال 60 کراس کر چکا ہوں. ایسے ہی ہے. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے. ماشاء اللہ. ہر ایک انسان اپنے ایک کیمسٹری کے ساتھ, اپنے ایک جسمانی ساخت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو ناؤ آئی ایم ان فرنٹ آف یو. زبردست. اچھا سر, ابھی مین ہمارے ٹاپک پہ آتے ہیں, کیونکہ یوزولی زیادہ تر لوگ CSS کے پریپریشن کرتے ہیں, اور CSS سے ریلیٹڈ ہم سے بھی کافی میسیجز کرتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ CSS پہ کوئی ٹاپک ہونا چاہیے. تو آبویسلی 30 سال 29 سال سے زیادہ جس نے سرو کیا, اس سے بیٹر کون بتا سکتا ہے کہ CSS ہے کیا, اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے. تو اس پہ سلو اسٹیپ بائی اسٹیپ ابھی انٹر ہوں گے. تو سر اگر اسی چیز کو میں اس طریقے سے بولوں, CSS کرنے کے لیے پریپریشن کس طریقے سے سٹارٹ لیا جائے؟ CSS ظاہر ہے آج کل پاکستان میں, ہمارے ملک میں جو
اٹینشن جو یوتھ، اگر آپ ہم لوگ آج کل اسلام آباد میں زندگی گزار رہے ہیں، اسلام آباد میں اگر آپ کینڈیڈیٹس کو دیکھیں جی تو سی ایس ایس کے لیے جتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی اور فیلڈ کے اتنا زیادہ نہیں ہے. بالکل ایک کریز آیا ہے، ایک کریز آیا ہے، لیکن اس میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، ایک تو لوگوں کا ایکسپوجر نہیں، ہمارے لوگوں کا کس ایک حد تک نہیں تھا. آج کل یہ مسئلہ نہیں ہے ویسے. آج کل کے میڈیا میں، آج کل کے اس کمیونیکیشن دور میں یہ میرے خیال میں کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہونا، اب تو بہانہ بھی نہیں چلتا. تو سی ایس ایس کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے نا، وہ آپ کی ایک تو ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کوئی ایسی نہیں جس میں فار ایگزامپل جو ایجوکیشن آپ حاصل کریں اس میں آپ کا جو علمی لیول ہو وہ ڈیپتھ میں ہو، ڈیپتھ میں ہو. ود ریفرنس ٹو پارا چنار، ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے زمانے میں ایک قسم کا فار ایگزامپل ظاہر ہے، ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، مارکیٹ میں جو بھی مال بکتا ہے آپ وہی لے کے آتے ہیں. ایسا ہی ہے. آج کسی زمانے میں ہمارے ملک میں میڈیکل کا بہت زیادہ کریز تھا. ہر ایک آدمی کوشش کرتا تھا کہ میڈیکل میں جائے یا انجینئرنگ میں جائے، جابس تھے. لیکن اگر آج کل دیکھا جائے تو وہ فیلڈ سیچوریٹڈ ہو گئے. ایسا ہی ہے. وہاں پر اب یعنی جو حالانکہ ٹاپ پہ جگہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، وہ جاب ابھی بھی بہت زیادہ پریکٹیکل، بہت زیادہ یعنی ان ہے لائف میں. لیکن سی ایس ایس جتنا ان ہو گیا نا، ان سی ایس ایس کے ساتھ کافی ساری چیزیں اٹیچ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک ووکیشنل گائیڈنس نہیں ہوگا کینڈیڈیٹس اس میں آگے نہیں جا سکتے. لیکن بیسک چیز جو سی ایس ایس کے لیے ضروری ہے وہ ہے محنت. بالکل. اور محنت بھی ایسی کہ آپ ورسٹائل ہو، ایک مخصوص. تو ہمارے علاقے میں خاص طور پر کوئی اس قسم کی خاص میں نے کوئی رجحان نہیں دیکھا ہے. حالانکہ اگر میں نے کوئی آلموسٹ 30 ایئرس آئی سروڈ ان فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اور میرے پاس کینڈیڈیٹس کے بایو ڈیٹاز آتے ہیں، ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں. اس میں ہمارے علاقے پارا چنار کا ان پٹ نیگلیجیبل، میں زیرو نہیں کہوں گا، نیگلیجیبل، نہ ہونے کے برابر. اس کی بیسک وجہ کافی سارے ہو سکتی ہیں، جو کہ میرے خیال میں ہم لوگ آگے جا کے ڈسکس کریں گے. لیکن سی ایس ایس از دا نیڈ آف دا آور، ڈیفینیٹلی از دا نیڈ آف دا آور، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے، ان علاقوں کے لیے جن کا، اور یہ کوٹا سسٹم پہ اس لیے بیس کرتا ہے کہ جس کی فار ایگزامپل یعنی ایک آئینی ضرورت، ایک آئینی تقاضا پورا کرنا ہے ٹو برنگ جو لوور سٹیٹا ہے معاشرے کا ایٹ پار ود ڈیولپڈ ایریا، سیٹلڈ ایریا. ڈیولپ تو نہیں کہہ سکیں گے لیکن سیٹلڈ ایریا، اور جو فار فلنگ ایریاز ہے جس میں ہمارا علاقہ بھی آتا ہے پارا چنار، تو اس میں کوٹا سسٹم. لیکن وہ کوٹا سسٹم کو اگر کوئی فل نہ کر سکے یعنی وہاں پر، تو ظاہر ہے پھر دوسرے مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہے کہ کون سے ایسے مسئلے ہیں جو کہ فار ایگزامپل یہاں پر کوئی کچھ لوگ ان نہیں ہو رہے. ایسا ہی ہے. ایک یہ وجہ.
دوسری بنیادی جو ایجوکیشن ہے نا، میں نے کوئی زمانہ تھا جس میں ہر ایک قسم کا ایجوکیشن چلتا تھا. 8ویں پاس کیا، 10ویں پاس کیا، 12ویں پاس کیا، بلکہ 14ویں پاس کیا. ماسٹر کو لوگ کہ بھائی اس نے پشتو میں کہتے تھے پڑا سامنے پوس کرے تھے. لیکن اب وہ نہیں ہے. ابھی ڈیمانڈ ابھی اتنی نہیں ہوتی. ابھی جو فار ایگزامپل ماڈرن دور کی جو تقاضے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اب تو آپ کو کہتا ہے کہ واٹس یور ہاؤ اینی ایجوکیشن 14 ایئرز ایجوکیشن اور یو ہیو 16 ایئرز ایجوکیشن. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. اور پھر یہ ایک جنرل ٹرم ہے. لیکن اسپیسیفک ٹرم میں اگر دیکھا جائے، فار ایگزامپل آئی ڈیڈ ماسٹر ان سائیکالوجی، یہ الگ فیلڈ ہو گیا. فزکس ہو گیا، بیسک سائنسز میں کیمسٹری ہو گیا، دوسری چیزیں ہو گئی. اس میں جو کینڈیڈیٹ آتے ہیں، آیا وہ کینڈیڈیٹ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنے ایپٹیچیوڈ کو دے کے آتے ہیں، یا وہ بس جہاں پر بھی داخلہ ملا. ہمارے زمانے میں یہ چیز مسئلہ تھا بالکل کہ جہاں پر بھی ہمیں داخلہ چاہیے تھا، تو داخلے کے بعد فار ایگزامپل وہاں پر پھر وہ کیا کہتے ہیں، جس کو پشتو میں ایک ضرب المثل ہے نا کہ تیگے بوندے میخ بیاوانا. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ کینڈیڈیٹ اس طرح کوشش کرتے تھے. لیکن آج کل تو دور ایسا آ گیا کہ ہر ایک چیز کیلکولیٹنگ ہو گیا. ہمارا آج کل کا اسٹوڈنٹ اگر اپنے پلاننگ میں، اسٹوڈنٹ کریئر کے پلاننگ میں، اپنے ٹارگٹ میں کیلکولیٹنگ نہیں ہے نا، تو وہ کامیابی نہیں حاصل کرتا. تو اس سلسلے میں تو یہ کہوں گا کہ علاقائی، اور اس میں لوگ شامل ہیں، صرف یہ نہیں ہے. اگر آپ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں پنجاب میں، تو پنجاب میں آپ دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل پنجاب کے جو سی ایس ایس کینڈیڈیٹ ہے، جو اسپائرنگ کینڈیڈیٹ سی ایس ایس کے، وہ کرتے کیا ہے، وہ کس طرح سے اس کو پریپریشن کس طرح سے کرتے ہیں. اور اسی طرح سے لیکن ہمارے علاقے میں وہ پلیٹ فارم ابھی اویلیبل نہیں ہے. وہ پلیٹ فارم اگر اویلیبل ہو جائے نا، جس میں سر دست ان کو گائیڈ کرنا. بالکل. اور گائیڈ بھی ایسا نہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گائیڈ وہ کرے جس کو گائیڈنس آتا ہو. لیکن اگر گائیڈ آپ کو وہ شخص کرے جس کو فار ایگزامپل وہ اپنے فیلڈ کا اس کا تجربہ نہ ہو، تو وہ بھی ایک قسم کا وہ تو مزید نقصان دے گا. مزید نقصان. بالکل. اچھا سر، جیسے آپ نے کروم کی بات کی، اوبویسلی ہم زیادہ تر کروم پہ ہی بات کریں گے. سی ایس ایس میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کوالیفیکیشن یا کس طریقے سے پریپریشن کی جائے، تو کروم کے لوگوں کے لحاظ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنے زیادہ ایلیجیبل نہیں ہے، اتنے زیادہ رجحان ان کا نہیں ہے، لیکن اسٹل جو لوگ ہیں، کچھ گن چن کے لیٹ سے ہم کر لیتے ہیں 50 بندے، وہ 50 جو کروم ڈسٹرکٹ سے سی ایس ایس کی تیاری کر کے، اور کچھ کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں جو اچھی خاصی تیاری کرتے ہیں، لیکن اسٹل وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے. 1 اٹیمپٹ، 2 اٹیمپٹ، 3 شاید 3 اٹیمپٹس ہوتے ہیں اس کے پاس، لیکن وہ لگے ہوتے ہیں، لیکن اسٹل کوالیفائی نہیں کر پاتے. اسٹڈی بھی اچھی خاصی کرتے ہیں. اس کے کچھ بیسک ریزنز ہیں. ایک آپ کے علاقے کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن وہ کس لیول کے ایجوکیشن کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ پارا چنار کا ایجوکیشن ریشو ایز کمپیئر ٹو ادر فاٹا ارسوائل فاٹا، اب تو فاٹا نہیں رہا، وہ بری نہیں ہے. لیکن اس میں خیر اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پارا چنار کا ایجوکیشن ریشو جو ہے، لٹریسی ریٹ جس کو کہتے ہیں، فرام دا ویری بگننگ بہت بہتر تھا. بالکل. لیکن
درمیان میں ایک انٹرمیڈیٹ ایک ایسا پیریڈ ضرور آیا ہے جس پہ میری نظر ہے کہ وہاں پر یہ سٹک ہو گیا، ایک قسم کا رک گیا. اوکے. اس کی بیسک وجہ وہاں کے کچھ والیٹائل قسم کی سچویشن ہے کرم ڈسٹرکٹ کی. اس میں کافی ساری چیزیں انوالو ہیں. ہر ایک چیز کو ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس سائنٹیفک ڈیٹا اویلیبل نہ ہو اس کے بارے میں اس چیز کے بارے میں بات کرنا درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے اس سی ایس ایس کے بارے میں ایک تو یہ کچھ مسکنسیپشن ہے. مسکنسیپشن ایک یہ ہے کہ فار ایگزامپل سی ایس ایس بہت مشکل ہے. پہلے سے مائنڈ بنا لیا کون کر سکتا ہے. کسی زمانے میں یہ ایف اے سی کے بارے میں مشہور تھا ایسا ہی ہے. لیکن اب لوگ ایف اے سی میں فیل نہیں ہوتے، وہ بہت جلدی کرتے تھے. پہلے لوگوں کی اگر آپ دیکھیں ڈراپ آؤٹ جو ریشو تھا اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں 8 کلاس میں کچھ اور ہوتا ہے، 10 کلاس کی ڈراپ آؤٹ ریشو پاکستان کے لیول پہ اگر دیکھیں کچھ اور ہوتا ہے، ایف اے سی لیول پہ زیادہ ہو جاتا تھا. پھر ماسٹر یعنی اگر آپ نزدیک، اب تو خیر جگہ نہیں ملتی لیکن نزدیکی قریب کے ماضی قریب میں ڈپارٹمنٹ میں مشکل سے کسی ڈپارٹمنٹ میں 8 یا 10 اسٹوڈنٹ کسی کلاس میں ہوتے تھے. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ کچھ تو معاشی حالات. اب معاشی حالات کس طرح سے اس کی چیز کو فار ایگزامپل اس کو افیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پارا چنار کا ایک اسٹوڈنٹ وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، ماسٹر کرنا چاہتا ہے، اس کو ماسٹر آج کل خیر ایک قسم کا ایکسٹینڈیڈ پروگرام یونیورسٹیز نے شروع کیا ہے کہ وہاں پر پوسٹ گریجویٹ کالجز لیکن ابھی پرووائڈ شروع ہو گیا ہے. لیکن کیا اس کے لیے ہمیں مثال، میری مثال لے لو، مجھے پشاور آنا پڑا. اب پشاور آنے میں سب سے بڑی چیز تو میری اکانومی انوالو ہے، میرے والدین کی اکانومی انکم انوالو ہے. اگر وہ فار ایگزامپل میرے لیے اکانومی پرووائڈ میرے لیے میرا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں تو مجھے پشاور بھیجیں گے. ادروائز میرا تو ایجوکیشن بی ایس سی میں ہی اسٹاپ ہو جاتا. ایسا ہی ہے، مزید پڑھی نہیں پاتا. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ فار ایگزامپل میں نے کس لیول کا ایجوکیشن، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے فرسٹ ڈویژن لیا ہے لیکن فرسٹ ڈویژن یا اے گریڈ لینا اس میں پھر گریڈنگ سسٹم آ جاتا ہے. آپ کیا اس فار ایگزامپل کسی چیز کو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ایک چیز میڈیم کا آ جاتا ہے. یہ بھی ایک ایجوکیشن کا وہاں پر ایشو ہے. تو آئی تھنک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم سی ایس ایس کر نہیں سکتے. لیکن آج کل اگر میڈیا دور ہے ایک کلک پہ آپ یہاں سے جا کے امریکہ کی کسی لائبریری میں گھس سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کوئی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن جو ٹرانزیشنل پیریڈ تھا، پارا چنار کے لوگ کیوں نہیں آئے، وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ تھا. ٹرانزیشنل پیریڈ یہ تھا کہ فار ایگزامپل بیفور میڈیا انوائرمنٹ، جو میڈیا کا جو کمیونیکیشن، ناٹ میڈیا، میں کمیونیکیشن کی بات کروں گے. کمیونیکیشن دور سے پہلے ایک بک کے لیے ہمیں پارا چنار سے پشاور آنا پڑتا تھا، اور وہ بھی ایون پرچیز کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. پرچیز کرنے کے لیے پیسے بھی اور پھر آنے جانے کا خرچہ. لیکن آج کل کمیونیکیشن دور ایسا آ گیا کہ فار ایگزامپل ایک تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ وہ جو مسافت تھی وہ گھنٹوں کی منٹوں میں آ گئی، منٹوں کی سیکنڈ میں آ گئی میڈیا کے دور سے، میڈیا کی وجہ سے. تو ابھی میرے خیال میں کینڈیڈیٹ کے لیے یا جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے واحد چیز جو کہ ضروری ہے
ان کی گائیڈنس نو ڈاؤٹ. اور گائیڈنس فرام یعنی ایک اسکلڈ آدمی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے میری طرف ہی آ جائے میں اسی سائڈ پہ آ لیکن ہے اگر میں اس چیز میں کوئی ان پٹ نہیں دے سکتا تو دس از اے سارٹ آف مائی انیبلٹی obviously. اینڈ آئی ایکسیپٹ. تو اگر پارا چنار لیول پہ ایون دو کہ نزدیکی کسی ایریا میں، کیونکہ یہاں پر کچھ کینڈیڈیٹ آتے ہیں پشاور سے، ایون دو لاہور سے. اب ایک بچہ جو کہ فار ایگزامپل پشاور پارا چنار سے یا ساؤتھ وزیرستان سے یا بلوچستان کی کسی فار فلنگ ایریا سے وہ جا کے لاہور میں CSS کرنے کے لیے آ جائے، ہے نا، اور اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے نا، تو وہ کس چیز کے لیے وہ کرے؟ وہ اسٹڈی کرے گا، اپنے لیے کپڑے دھوئے گا، اپنے لیے کھانا بنائے گا، باہر سے کرے گا، پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، ہاں خود کرے گا، ٹائم ویسٹ ہوگا. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جس کے لیے میرے خیال میں اس قسم کی انسٹیٹیوشن، اس قسم کے فار ایگزامپل کوئی اکیڈمی ہو، کوئی نظام ہونا چاہیے. اکیڈمی کو یہ ان کی ڈور سٹیپ تک لے کے جانا پڑے گا ڈیفینیٹلی. تو تب جا کے اور دوسری بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مسکنسیپشن جو کہ CSS کے بارے میں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے، ہے نا. اور تو میرے خیال میں اس میں پھر ہمارے لوگوں میں محنت ہے، نو ڈاؤٹ محنت ہے، وہ ہارڈ ورکر ہے، لیکن اس کو شیپ دینے کی ضرورت ہے. اچھا سر، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جیسے دیکھا جائے پنجاب کے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں، لیکن کوروم کی اگر بات کی جائے یا اولڈ مرجڈ ابھی ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے، ادھر سے کوالیفائی اتنے زیادہ لوگ نہیں کرتے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ پنجاب کے زیادہ، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، پنجاب کے ادھر کے زیادہ لوگ کوالیفائی کر جاتے ہیں، ہمارے نہیں کرتے؟ ریزن میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ فار ایگزامپل ایک آپ نے ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ بھی بنانا پڑتا ہے. جتنا پنجاب میں یا فار ایگزامپل سیٹلڈ ایریا میں کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے فار CSS، یہ کسی اور جگہ پہ ہمارے ایریاز میں نہیں ہے. حالانکہ اگر میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی میں کہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ فاٹا کی زیادہ تر سیٹیں وزیرستان اور ارسٹوائل وزیرستان ایجنسی لیتا ہے نا، اس کے کینڈیڈیٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں. آپ نے بہت سارے DCs ECs کو اگر آپ نے دیکھا ہے، ان کا زیادہ تر تعلق یا نارتھ وزیرستان سے ہوتا ہے یا ساؤتھ وزیرستان ہوتا ہے. تو وہاں پر ان لوگوں نے کچھ گائیڈنس پرووائڈ کی، بلکہ وہاں پر میں آپ کو بتا دوں زام پبلک اسکول وزیرستان میں، اب میں تھوڑا سا شیور نہیں ہوں کہ ویئر اٹ ایگزسٹ، لیکن یہ ایک پبلک اسکول تھا جس کسی نے بھی اس کو بنایا تھا. وہاں کے فارغ و تحصیل کینڈیڈیٹ جب CSS میں سے نکلے، ان لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، ان لوگوں نے ایک رن وے پرووائڈ کیا، جس سے بعد کے کینڈیڈیٹ نے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا. جو کہ ٹھیک ہے، اوورآل اگر دیکھا جائے ہمارے قبائلی ایجنسیز میں ان کا ایک ہولڈ شروع ہو گیا، لیکن ہمارے علاقے کے لوگوں کا ابھی تک اس سلسلے میں یہ ہم لوگ لیک کر رہے ہیں. بالکل یہ ہم لیک کر رہے ہیں، اور یہ یعنی اس چیز کے لیے ہمیں ایمرجنسی لیول پہ ایمرجنسی میجر لینے پڑیں گے. لیکن کون لے؟ یہ ذرا ابھی یہ تو میں ادھر بھی یہی بولوں گا، لینا تو آپ لوگوں کو پڑے گا. جیسے وزیرستان کی آپ نے بات کی، چاہے وہ اسکول ABCD جو بھی اسکول ہے، ادھر بھی لوگ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ CSS سے جو یا گریجویٹ ہو چکے تھے یا ان کو یا ریٹائرڈ ہو چکے تھے یا کچھ ٹیم بن گئی تھی نا CSS کے اسٹوڈنٹس کی، تو انہوں نے ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا لوگوں کو. تو obviously پارا چنار کی یا کرم کی ہم بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ کرم سے کوئی بھی نہ سلیکٹ ہوا ہو. جیسے اگر میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں
جو پینل میں انٹرویو کرتا ہے اور ان کو آبزرو کرتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو کہ پارا چنار سے ہے. تو ایسے سی ایس ایس کے آفیسر رہ چکے ہوں گے جو کہ یہ چیز پاسبلٹی تو ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ریسورسز اگر بات کی جائے یا پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو ہمارے پارا چنار یا اوور آل جیسے ہمارے پارا چنار اور پورے کرم کی اگر میں بات کروں 2 مین چیزیں چلتی ہیں, یا انجمن حسینی ہے یا انجمن فاروقیہ ہے. اگر یہ دونوں اقدام اٹھائیں نا تو پورے کوروم میں یہ چیز بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کی اپنی سطح وہ الگ چیز ہے, لیکن پرائیویٹلی بھی ہمیں ان چیزوں کے لیے اچھا خاصا کام کرنا پڑے گا. یہاں پر ایک آپ کی بات 100% درست ہے نا, لیکن میں آپ نے خود بھی ایکسپیرئنس کیا ہوگا, جی بلکہ ابھی جو وقت گزر رہا ہے آپ خود ہی اس کا اندازہ کریں کہ پارا چنار میں ہو کیا رہا, پارا چنار میں ہو کیا رہا. امن ہے نا ایک علاقے کے لیے نہ صرف معاشی پراسپیرٹی یا دوسری قسم کی ڈیولپمنٹ لے کے آتا ہے, اس میں ایجوکیشنل انٹلیکچوئل پراسپیرٹی انٹلیکچوئل وہ ڈیولپمنٹ یہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. بالکل. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے کے امن کا بہت سیریس قسم کا ایشو ڈیولپ ہو گیا. اب اس میں بدقسمتی ہے ہمارے علاقے کی, بدقسمتی ہے, سیریس بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ باوجود اس کے کہ اگر ہم لوگ اس قسم کے حالات سے نکل کے میں مثال کے طور پر اس قابل ہو جاتا ہوں کہ ایک ایچسونین ایک لنڈن ایکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل اسٹوڈنٹ میرے سامنے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور میں اس کا انٹرویو لیتا ہوں اور میں اس کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتا ہوں, اور میرے علاقے کا سی ایس ایس کا کینڈیڈیٹ گنتی کے میرے جو ہے ہم لوگ کوئی 8-10 لوگ پارا چنار کے سی ایس ایس کوالیفائڈ ہے اور اب تک ریٹائر ہو چکے ہیں, بلکہ سروس میں تقریباً بہت کم ہے. لیکن ہمارا ایک بہت اور مسئلہ آ گیا, ہم لوگ ان آل ریسپیکٹ وی آر آئی ڈی پیز. ڈیفینیٹلی ان آل ریسپیکٹ کا میں نے بہت زیادہ میں تحت اللفظ میں بیان کر رہا ہوں کہ آئی ڈی پیز صرف یہ ہم لوگ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ہم کیوں آئی ڈی پیز, یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے علاقے پہ, اور ہم لوگ کیوں اس قسم کے ان حالات کی شکار ہے. ان کا درست کرنے کے لیے پھر لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور لیڈرشپ جو ہمارا ہے وہ ریلیجن پرووائڈ کرتا ہے, اور ریلیجن کا لیڈرشپ پرووائڈ کرنا سر دست وہ سیکٹیرینزم. اب جب آپ نے آلریڈی اب اپنے اوپر ایک سٹیگما ایک سٹیمپ آپ نے لگا دیا کہ فار ایگزامپل آئی ایم دا لیڈر بٹ فرام دیٹ کاز سیکٹ آئی ول سی. ہم نے انیشل میں خود کو سیکٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا. ہم نے جب آپ نے کر دیا ہے نا تو آپ کا جو سامنے والا بیٹا ہے نا اس کے ذہن میں آپ نے پہلے سے نفرت کا بیج بو دیا. وہ کیوں کر آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ بالکل. اس بیج کو کس طرح سے نکالا جائے گا, اس کے لیے ایک ہائی انٹلیکچوئل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور لیڈرشپ کا انٹلیکچوئل لیڈرشپ کا انتہائی سیریس فقدان ہے ہمارے معاشرے میں, خاص کر کرم میں, خاص طور پر کرم ایجنسی میں. اور کرم ایجنسی میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کہہ دیں تو اب 2 کمیونٹیز شیعہ اینڈ سنی. شیعہ کی ایجوکیشنل ریشو وہاں پر انٹلیکچوئل وہاں پر لیڈرشپ دے کے وہ تھوڑا سا آپ کو انٹلیکچولی آپ کو آن ہائی پروفائل نظر آئے گا. لیکن جو دوسرا سنی وہ ہے نا, حالانکہ وہاں پر ایکسیپٹ ہو چکا ہے قبائلی روایات کے تحت,
لیکن وہ آلریڈی وہاں پر آیا ایک ڈفرینٹ ویو کے ساتھ، یعنی آپ جہاں پر جاتے ہیں کلی ذہن کے ساتھ نہیں. آپ نے یہ کہنا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے بھائی اگر آپ نے شیعزم کو پروموٹ کرنا ہے، اگر آپ نے سنیزم کو پروموٹ کرنا ہے پھر تو آپ کو یونیورسٹی تو آپ کوئی اور ڈیولپمنٹ تو نہیں کر سکتے، آپ صرف مذہب کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اگر دوسری ڈیولپمنٹ آپ کو معاشی ڈیولپمنٹ چاہیے، آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کسی چیز میں ڈیولپمنٹ چاہیے، اگر آپ کو آستھیٹک ویلیوز میں کوئی ڈیولپمنٹ چاہیے، معاشی لوگوں کو آپ کو سوشولوجیکلی اپلفٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو سیولائزڈ کرنا چاہیے، تو اس کے لیے تو آپ کو ہائی فائی انٹلیکچوئل لیڈرشپ کو لانا پڑے گا، جس کا بہت بڑا وہاں پر خلا ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے، اور وہ فل اپ ہو رہا ہے. میں بہت زیادہ یہاں پر ایک مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے لفظ، لیکن جس کو وہ کیا کہتے ہیں، بعض اوقات انسان کے ساتھ کوئی وہ کہ دوسرا آپشن نہیں ہوتا، یعنی وہ لوگ جس کے فار ایگزامپل بہت شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں، چھوٹی سوچ کے لوگ، جو چھوٹی سوچ کسی علاقے کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے معاون و مددگار نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے ان دا لانگ رن نقصان دہ ثابت ہو سکتا. obviously کیونکہ ایک بندہ ہو وہ شارٹ ٹرم کا سوچ رہا ہو، اسے تو براڈر پکچر نظر ہی نہیں آئے گی، لیکن جو براڈر پکچر دیکھ رہا ہو شارٹ چیزوں کے تو اس کو پتہ ہے، کیونکہ ایک شارٹ چیز بھی اگر خراب ہوگی اس کے براڈر ویژن میں مسئلہ آئے گا. ان ارلی یعنی میں نے کبھی جس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہاں پر کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اگر بوکے سے پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہے گا کہ 4 روٹیاں. ایسا ہی ہے. ہمارا مسئلہ کہاں پر اٹکا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہمارا مسئلہ فار ایگزامپل معاشی حالات ہمارے درست نہیں ہے تو ہمیں سارے ریسورسز فار ایگزامپل ہم سارا جو ہمارے ایفرٹس ہے ہمیں اسی میں صرف کرنی چاہیے. نہیں، یہ ہر جگہ پہ استعمال ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ یہ اچھا یہ نیچرل ہوتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ بیسک مسئلہ کریٹ کرتا ہے نا وہ کسی علاقے کی معاشی صورتحال ہے، اور معاشی صورتحال میں اس علاقے کے ریسورسز ہوتے ہیں اویلیبل. اچھا اس ریسورسز کو ایکسکیویٹ کرنا پڑتا ہے، ان ریسورسز کو ایکسکیویٹ کرنا پڑتا ہے نا، تو ظاہر ہے اس کے لیے فار ایگزامپل ہم لوگ انڈیویژول لیول پہ ایک تو کچھ نہیں کر سکتے ہے نا، اس کے لیے اسٹیٹ کچھ کرے گا، اور اسٹیٹ مجھے کیا ویلیو دے رہا ہے، ارسٹوائل فاٹا کو آج کل کے فاٹا کو اسٹیٹ کیا ویلیو دے رہا ہے، تو وہاں پر پھر اسٹیٹ کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. وہ یا تو پروونشل اسمبلی میں ڈسکس ہوگا یا نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہوگا، اور پھر آپ خود دیکھیں کہ فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی میں میری آواز میں کتنا زور ہے اور نیشنل اسمبلی میں میرے آواز میں کتنا زور ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا ایک بات اور بھی کہوں گا. آج کل کسی ایک مسئلے کو ایک اینگل سے آپ نہیں دیکھ سکتے. کچھ ایشوز اس طرح سے ہیں جو کہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، یعنی لیڈرز کی بھی بس میں بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر کہاں کی پالیسی ہے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ لڑیں. اب فار ایگزامپل آج کل اگر مثال کے طور پر آج سے 50-100 سال پہلے جو لوگ لڑتے تھے وہ کس کاز کے لیے لڑتے تھے اور آج کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ یعنی آپ دیکھیں ویلیوز چینج ہو گئے. ہمارے علاقے کے جو امن کا ایشو ہے یہ کچھ نادیدہ ہاتھ اس قسم کے ہیں کہ فار ایگزامپل بین الاقوامی لیول پہ جو کہ انوالو ہے.
آج کل ضروری نہیں ہے کہ آپ فار ایگزامپل یہ تو ہم قبائلی ہیں جو بندوق اٹھا کے ایک دوسرے کو گولی مارتے ہیں. آج کل تو آپ ادھر بیٹھے ہوں گے, ابھی کیا ہو گیا, ابھی آپ خود ہی دیکھے لیبنان میں حزب اللہ پہ جو اٹیک ہو گیا, اس نے ٹھیک ہے وہ لوگ راکٹ بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو یہ ریسنٹ جو وہاں پر جو سائبر وار جو اٹیک تھا, اسی طرح سے آج کل تو بایولوجیکل وار ہے. جی آپ پاراچنار کا ایک اور بھی مسئلہ آپ کو بتا دوں, یہاں پر بھی ہرندن ہے, کسی علاقے کی اکانومی خراب کر خود ہی گر جائے گا, خود ہی گر جائے. پاراچینار میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے 25-30 سال پہلے فصلوں کو نقصان پہنچانے والے وہ جو سور وہ لائے گئے تھے, وہ باقاعدہ وہاں پر ان کو لانچ کیا گیا, بالکل, جس نے پاراچینار کی. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی شاید آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں, ہمارے ملک میں بالخصوص پاراچینار واحد ایریا ہے جو کہ 6 سے 8 ہزار فٹ کی بلندی پہ فلیٹ میدان ہے. جی ایسے ہی. اچھا, فلیٹ میدان کا فائدہ کیا ہے؟ ایگریکلچر. بالکل, ایگریکلچر. آپ اب پاراچینار کی کون سے چیز کو آپ کسی دوسرے علاقے کی سے کمپیٹ کریں؟ یعنی میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے پاراچینار کے میوہ جات, سبزیات, فصلیں. میں چند دن پہلے بازار گیا, میں نے کہا یہ دال ماش کیا کلو ہے, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل یہ 800 روپے کلو. تو میں نے کہا یار بہت مہنگے ہو گئے. کہتے ہیں یہ کرم دال ماش ہے, کرم. تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا, میں نے کہا یہ کرم کون ہے؟ میرے ذہن میں آیا یہ کرم ہوگا, اور کرم تمہارا علاقہ. اور کرم کا دال ماش تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے جی, ایز کمپیئر ٹو دوسری. جس طرح سے فار ایگزامپل مونگ پلی پاراچینار کی مشہور ہے, یہاں پر یہ بھی مشہور ہے, لیکن اس کی طرف تمہارا دھیان. اچھا, اس کو کیا کروں؟ اس کو خراب کرو. اس میں کچھ یعنی بدخواہ کچھ بدبخت قسم کے, فار ایگزامپل میں کہوں گا ہمارے انتظامی صورتحال, انتظامیہ اپنے فرائض منصبی سے عہدہ بران نہیں ہو رہے. بالکل, بلکہ وہ لوگ شارٹ سائٹڈ کام کر کے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ فار ایگزامپل بہت بڑی بددیانتی. یہ بددیانتی بہت بڑا مسئلہ کر رہا ہے. تو اگر یہ چیزوں کی طرف فار ایگزامپل, لیکن یہ تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن کے لیے. آئیڈیل سچویشن آپ کو امریکہ میں بھی نہیں ملے گا, کہیں بھی نہیں ملے گا. کرنا ہے جس کسی نے بھی کرنا ہے جو وہاں پر ہے. بالکل. لیکن اگر وہ ہے والے طے ہو جائے, کیونکہ میں پاراچینار کا تھا ہوں نہیں, تو فار ایگزامپل میں کیسی وہاں پر کیا کروں گا. اچھا, لیکن میرا مسئلہ کیا, میں بھی تو کسی کے مسئلے سے دو چار ہوں نا. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں یہاں پر اگر 30 ایئرز گزارتا ہوں, تو فار ایگزامپل میرا علاقہ اتنا ڈیولپ کیوں نہیں ہے کہ مجھے وہاں پر 19 گریڈ مل جاتا. ریسورسز کی بات آ جاتی ہے نا, ریسورسز, انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ, انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنا, اور وہ کام گورنمنٹ کا ہے. وہ کام گورنمنٹ کا ہے, اور گورنمنٹ کے لیے کون کرتا ہے؟ اس کے لیے فار ایگزامپل بہت بڑی ٹیم ہونی چاہیے, بہت بڑا سوچ ہونا چاہیے. تو یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے علاقے کا کہ فار ایگزامپل کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے ایک کام تو کر سکتے ہیں نا, کچھ انٹلیکچوئل کو شامل کر دی. بالکل, یہ دنیا میں آج کل یہ پریکٹس ہو رہا ہے, جس کے لیے تھنک ٹینک کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
یوز ہوتا ہے. تھنک ٹینک کا لفظ وہ انٹلیکچوئل کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگ انڈر ڈیولپ جو کنٹریز ہے وہاں پر تو تھنک ٹینک وہ تو صرف بس ٹینک ہے، تھنک نہیں. یہ ایک سیریس قسم کا ایشو ہے. تو اس میں فار ایگزامپل سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ دیانتداری، انٹیگریٹی. اچھا سر، ابھی تھوڑا سی ایس ایس کے کوٹا سسٹم کے بارے میں بتائیں، کیونکہ کوٹا سسٹم زیادہ تر انوالو ہوتا ہے ان چیزوں میں. کوٹا سسٹم از دا پارٹ آف 1973 کانسٹیٹیوشن. Okay. اور اس کا بیسک جو موٹیو تھا وہ جو ڈاؤن ٹروڈن سوسائٹی، یعنی جو ہمارے فار ایگزامپل انڈر ڈیولپ ایریاز تھے ان کو ایٹ پار لے آنا وتھ سیٹلڈ ایریا. Okay. لیکن اور یہ تھا انیشلی اس کو ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو آئین میں کنکرنٹ لسٹ ایک ٹرمینالوجی ہوتا ہے اس میں ڈالا گیا تھا کہ یعنی فار ایگزامپل یہ 20 سال کے بعد اس کو ریویو کیا جائے گا. لیکن ہمارے ملک میں یہ ریویو ہوتا رہا ہے اور ابھی تک ریویو اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو یعنی فار ایگزامپل ختم کیا جائے. اس کی بیسک وجہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ کیا ہم لوگ پارا چنار کا کینڈیڈیٹ کو ایچیسن کالج کے ساتھ ہم لوگ اس کو کمپٹیٹیو کہہ سکیں گے کہ وہ ان کا اور ان کا ایجوکیشن ایک جیسا ہے؟ تو نہیں ہے. تو یہ پھر کوٹا سسٹم آئین کے تحت اس کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا، جس میں ارسٹوائل فاٹا کا کوٹا 4%. ٹوٹل فاٹا کی بات ہو رہی ہے. ٹوٹل فاٹا، اور فاٹا میں 7 ایجنسی اور کوئی 5 فیڈرل ریجن FRs فیڈرل ریجن. 50% پنجاب کا، 10% میرٹ کا کوٹا 60 ہو گئے. اور پھر سندھ کا، وہاں پر سندھ کا R اور U رورل اینڈ اربن. R کا فار ایگزامپل میرے خیال میں ابھی میں تھوڑا سا وہ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی 7 پوائنٹ کچھ ہے. اور اسی طرح سے U کا کچھ ہے تو تقریباً 11-12 ان کا بن جاتا ہے. اور اس طرح سے KP کا تقریباً کچھ بن جاتا ہے، یہ تقریباً میرے خیال میں 7 پوائنٹ کچھ ہے. کشمیر کا 2% ہے، 50% اس کے. تو کوٹا سسٹم اس لیے لایا گیا تھا کہ فار ایگزامپل ان لوگوں کو وہاں پر یعنی CSS میں اگر آپ اچھا ویسے یہ صرف CSS کے لیے بھی یہ اوور آل ہے، جنرل ریکروٹمنٹ میں بھی آتا ہے. CSS میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر 100 پوسٹیں ہیں تو 100 پوسٹوں میں 50 اگر پنجاب کی طرف چلی گئی، 10 آلموسٹ وہ بھی پنجاب کے حصے میں آ جاتے میرٹ میں میرٹ وائز. لیکن 4% فاٹا. اچھا جو ارسٹوائل فاٹا کی جو 4% ہے نا، اس میں گلگت بلتستان بھی شامل. فاٹا میں گلگت بلتستان؟ جی NA فاٹا ٹرم استعمال چل رہا ہے، ناردرن ایریا اینڈ فاٹا، جو کہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. حالانکہ اس میں یعنی یہ تھوڑا سا اس پہ کچھ لیگیلٹی اس پہ ضروری ہے کہ اس پہ ہو جائے. لیکن بہرحال تو کینڈیڈیٹ وہ 4% میں کمپیٹ کرتا ہے. ایک تو اوور آل پاکستان میں آپ کا میرٹ بنے گا، پھر اس کے بعد فاٹا میں آپ کا میرٹ بنے گا. ٹھیک ہے، فاٹا میں میرٹ بن گیا تو جس میرٹ پہ آپ کا جو جاب ہے یعنی کینڈیڈیٹ کی اپنی کچھ اپنے اس کے وہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک پوسٹ کے لیے یعنی CSS میں 12 گروپس ہیں. اس میں عام طور پر لوگ آج کل اس کو ایڈمنسٹریٹو سروس پاکستان ایڈمنسٹریٹو پیس، یہ پھر پولیس گروپ، پولیس سروسز، فارن آفس ہو گیا، فارن افیئرس، اسی طرح سے کسٹم، مختلف جو ادارے یہ سارے آ جاتے ہیں. اب وہاں پر عام طور پر میں نے یہ میرے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ ہر میرے خیال میں 1-2 سال بعد کہیں پر فاٹا کے حصے میں یا فارن سروس کا یا پولیس کا
جو کہ فار ایگزامپل جس کو آج کل لوگ فرسٹ پریفرنسز جس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے. وہ کنسیڈر ہو جاتے ہیں. ادروائز ان کے لیے یہ اویلیبل نہیں ہوتے. جب پوسٹ اویلیبل نہیں ہوگا تو باقی انکم ٹیکس گروپ ہے, ایم ایل سی جی ان میں ہے, شفٹ ہو جائے. دوسرے جو پوسٹ آفس ہے فار ایگزامپل, او ایم جی ہے, ان میں آ جاتے. تو یہ ایک کوٹا سسٹم کا یہ ایشو ہے. دوسری جو کوٹا سسٹم ہے وہ ملکی لیول پہ بھی اس کو فار ایگزامپل ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیا, لیکن میرے خیال میں اس پہ کوئی سیریس قسم کا ریسرچ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. وہ ڈیٹا ہے اوکے. لیکن دیٹ از ناٹ انڈر انویسٹیگیشن. اس پہ کام اتنا نہیں ہوا. اس پہ کام فار ایگزامپل اگر کوئی کر بھی لیتا ہے, فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ایک کوشش ضرور کی تھی کہ فار ایگزامپل, لیکن وہ اس کی جو فائنڈنگز ہے وہ ایک حد سے جا کے جہاں پر اس پہ ڈیسیجن بن سکتا ہے نا ادھر تک نہیں پہنچتے. یہ بھی ایک اس میں. اچھا سر, کچھ سائیکولوجیکل کویشچن کروں گا ابھی. جیسے کرم کی حالات پہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے اور کرم کے حالات سے سارے تقریباً واقف ہیں. تو ادھر کے جو یوتھ ہیں ابھی ان کو کس طریقے سے انکریج کیا جائے کہ اوکے انہی حالات میں بھی آپ لوگ سی ایس ایس کی پریپریشن کر سکتے ہیں, اور اس طرف موٹیویٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کو؟ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. جب تک آپ پلیٹ فارم, میں نے شاید پہلی ڈسکشن میں بھی آپ نے میں نے آپ کہہ دیا کہ پلیٹ فارم ایسا نہیں کہ ہر ایرا غیرہ جا کے وہ ان کے لیے وہ کیا کہہ دے رہے ہیں. فار ایگزامپل میں پرووائڈ کرتا ہوں اپنے سروسز, اوکے, میں ان لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں, لیکن فار ایگزامپل اس کے لیے مجھے فار ایگزامپل مستقبل قریب میں فار ایگزامپل کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. تو اگر اس کے لیے فار ایگزامپل یہ پلیٹ فارم جب تک ان کو ووکیشنل یہ ٹریننگ یہ گائیڈنس نہیں ملتا, اور یہ مختلف, اور ایون دو فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے ایک موو شروع کیا تھا کہ وہ ممبرز جو تھے وہ ہر علاقے میں جاتے تھے, بلکہ کسی زمانے میں فوج کے جو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی وہ پارا چنار کالجز میں بھی ہوتے تھے. ہاں, یہ ارلی 70s کی بات ہے. ٹھیک ہے. کچھ کینڈیڈیٹ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو نام بتا دوں, ابھی بھی فار ایگزامپل پارا چنار کے جو میجر جو گزرے ہیں پرانے زمانے کے, they were selected from the for example colleges سے وہ سلیکٹ ہو گئے تھے. یعنی یہ ایک قسم کا وہ ایک اچھا سٹیپ تھا. لیکن سر ادھر اگر دیکھا جائے اس ٹائم ڈیمانڈ تھی کیونکہ لوگ ادھر کے کم تھے. اب یہ بات آپ کی درست ہے, ڈیمانڈ ڈپارٹمنٹس کے تھے, لوگوں کی نہیں تھے. آج کل مسئلہ کچھ اور بنا ہوا ہے, لوگوں کے ڈیمانڈ ہے, ڈپارٹمنٹ خاموش ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبرز مختلف فورم پہ گئے ہیں کینڈیڈیٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا زیادہ افیکٹو تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ فار ایگزامپل ان لوگوں نے کون سی ایریاز کو ٹارگیٹ کیا, وہ ایریاز ان لوگ وہاں پر گئے جہاں پر اس قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں تھی. جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر وہ لوگ گئے نہیں, کیونکہ وہاں پر فار ایگزامپل اس قسم کی کوئی ایفرٹس ہی نہیں ہو رہے تھے. نہیں وہ لوگ وہ کسی کوئی علاقہ, مثال کے طور پر اگر میں آپ کو آپشن دے دوں کہ آپ لاہور جانا پسند کریں گے یا ڈی اے خان, تو آپ کہیں گے کہ میں لاہور جانا پسند ہے, میں نے ڈی اے خان میں کیا کرنا ہے نا. تو یہ کچھ مسئلہ فار ایگزامپل وہاں پر بھی چلا, جو کہ جہاں پر ضرورت تھی اس قسم کی گائیڈنس کی وہاں پر نہیں گئے. تو اس پہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے اپنے اس کے لیول پہ اس قسم کی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور یہ پلیٹ فارم جو بھی پرووائڈ کر رہے میں اپنی سروسز ان کو پرووائڈ
زبردست. یہ تو بہت بیٹر آپشن ہے ہمارے کروم کے بالکل لوگوں کے لیے. ناٹ ایون کروم، جتنا بھی فاٹا ہے، جتنا بھی ریجن ایکس فاٹا کی ہم بات ابھی کر رہے ہیں، وہ سارے ان کو اگر پلیٹ فارم ہم ادھر ہی پرووائڈ کر دیں بیچ میں کہیں بھی، تو وہ چاہے پارا چنار میں ہے، چاہے وزیرستان میں ہے، کہیں بھی ہے، لیکن نزدیک ترین ہو ہر علاقے میں. اگر کروم ڈسٹرکٹ میں الگ ایک اکیڈمی بنی جائے، وزیرستان میں الگ، نارتھ ساؤتھ، تو جتنا زیادہ ہوگا ڈیفینیٹلی ادھر ایک موٹیویشن بھی ان کو ملے گی، گائیڈنس بھی ملے گی، اور اچھے خاصے کینڈیڈیٹس بھی نکل آئیں گے، اور سوسائٹی میں ایک امپیکٹ کریٹ کریں گے، اپنے علاقوں کو مزید پروموٹ کریں گے اس چیز سے. آئی ایگری. ہوں میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور یہی اس کا حل ہے. ہوں اس کا حل یہی ہے. ایجوکیشن ان کے ڈور اسٹیپ بالکل تک ہی یہ، پہنچانے پڑے گی اور اب. بالکل بالکل ایجوکیشن ایٹ دا ڈور اسٹیپ کے معنی ہی یہ ہے. ہوں میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں ایجوکیشن ایٹ دا ڈور اسٹیپ دیٹ از اونلی ایگزسٹ ان اسلام آباد. صحیح بات ہے، ادھر سب کچھ ہے. باقی کسی علاقے میں ہوں ایجوکیشن ایٹ دا ڈور اسٹیپ کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کے بچے کو فار ایگزامپل پرائمری ایجوکیشن چاہیے. پرائمری ایجوکیشن کو آپ بچے کو فار ایگزامپل آپ G10 میں رہتے ہیں، اگر آپ بچے کو فار ایگزامپل G6 لاتے ہیں تو یہ ڈور اسٹیپ نہیں ہے. ڈور G10 اسٹیپ والے تب کو یہ ہے کہ G10 G10 میں. والے کو G10. اچھا، یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے ہوں ڈیولپمنٹ. فار ایگزامپل ایجوکیشن کے علاوہ ہیلتھ میں ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ کیا ہے؟ ڈسپینسریز ہے. جی، ڈسپینسری کا تصور کیا ہے؟ ایک گاؤں میں کوئی نہ کوئی تو ایک ہے. گاؤں میں کسی جگہ پہ فار ایگزامپل یار، تو ڈور اسٹیپ پہ وہی ہوتا ہے. لیکن یہ ایجوکیشن ہو گیا یا اس قسم کی گائیڈنس ہو گئی، یہ ڈور اسٹیپ پہ آپ کو پرووائڈ کرنے کی، یعنی یہ اسٹریٹجی آپ اپنائیں گے. ادروائز آپ خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا سر، اسی کو کیری کرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے کافی اچھے خاصے مقدار میں انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ اسپیکٹ سے، خاص کر CSS میں، تو اسٹوڈنٹس میں کیا فرق نظر آیا ہمارے رورل ایریاز کے، لیٹ سے کروم کی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور باقی علاقوں کے ڈفرینس کیا ہے اسٹوڈنٹس میں؟ یہ آپ نے بہت زیادہ بنیادی سوال کیا، ہوں اور اس کا مین جو چیز میں نے محسوس کی ہے وہ صرف جس کو ہم نفسیات میں کہتے ہیں نا، وہ گرومنگ کے ایشو. گرومنگ، سوشل گرومنگ. جو سیٹل ایریا کا اسٹوڈنٹ ہے وہ تھوڑا سا اس میں وربوسٹی زیادہ ہے. وہ تھوڑا سا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانفیڈنٹ، لیکن ہم نفسیات میں اس کو اوور کانفیڈنٹ بھی کبھی کبھی لے کے آتے، کیونکہ ہمیں وہ نظر آتا تھا کہ بھائی یہ اوور کانفیڈنٹ یہ بھی ہے. جبکہ ہمارے علاقے کے لوگ جو بھی آتے تھے نا، اس میں کچھ وہ سبمسو، اس میں سبمیشن زیادہ ہے نا. اچھا، وہ سبمیشن فرام سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو ڈپینڈ کرتا ہے سائیکالوجسٹ پہ کہ وہ فار ایگزامپل کسی کینڈیڈیٹ کو کس طرح سے کرتے ہیں. لیکن ایک جرنل جو ایشو جو مجھے نظر آیا ہے نا، وہ گرومنگ. اور گرومنگ اس وجہ سے کہ فار ایگزامپل علاقہ ڈیولپ، انہوں نے وہ چیزیں دیکھی وہ نہیں ہیں جو یہ دیکھے دیکھ رہے نہیں ہیں. ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پاراچنار کا یا کسی اور علاقے کے ڈرائیور کو اسلام آباد میں لے کے آئیں ہے نا، تو وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا جتنا کہ فار ایگزامپل یہاں پر جو آدمی فار ایگزامپل اس قسم کے ماحول میں رہ کے ڈرائیونگ کر اس نے سیکھا. سیم از دا کیس ود ان ایجوکیشن ان ہر ایک CSS. سیکٹر. ہاں بالکل، یہ سوشل گرومنگ یہ ایشو ہے. اور دوسری فیکٹر بھی فار ایگزامپل میں یہ وہ نہیں کر سکتا، اس کو اگنور نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل سوشو اکنامک اسٹیٹس، یہ بھی بہت بڑا رول پلے کرتا نو ڈاؤٹ. لیکن وہاں پر آپ کو لیڈر آپ چن لیتے ہیں. مطلب مین امپورٹنٹ چیز جو ڈسکشن سے مجھے خود بھی فیل ہو رہی ہے، اوبویسلی لیڈرشپ بالکل کا ہی مین رول ہوتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے ہو، چاہے ڈائیورسفیکیشن کی پرسپیکٹیو سے ہو، ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ سے ہو، ایک براڈ ویژن کا کوئی بندہ ہو، یا ٹیم آف پیپل، ایک ٹیم ہو جو پراپر نظام چلائے ادھر، ریگارڈلیس آف اینی سیکٹ، اینی
بالکل کلر بالکل 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 کسی بھی چیز سے بالا تر ہو کے سوچے اور براڈ لیول پہ سوچے، بالکل تو اس لیول پہ میرے خیال سے ہم کامیاب بھی ہوں گے اور کافی زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بالکل۔ اچھا سر، جیسے ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں اور خاص کر کرم کے ماشاء اللہ سے لوگ ابھی اسلام آباد میں چونکہ اچھی خاصے مقدار میں اسلام آباد میں پڑھتے ہیں، اور اسلام آباد میرا نہیں خیال یہ اچھا خاصا ڈیولپ بھی ہے، اور ادھر جو اسٹوڈنٹ ہو رہے ہیں تو وہ گروم بھی ہو رہے ہیں، تو ابھی ان پہ اگر فوکس کیا جائے، اوکے میں ادھر کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ادھر ہیں وہ تو تیاری کر سکتے ہیں نا، وہ تو اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ فار ایگزامپل سی ایس ایس کے سلسلے میں ایون دو کہ لاہور اسلام آباد میں بھی مسکنسیپشن ایگزسٹ کرتا ہے۔ اوکے، مسکنسیپشن کیا؟ مسکنسیپشن یہ کہ کچھ انسٹیٹیوشن بلکہ کچھ پلیٹ فارم اس طرح سے ہے نا، جو کہ میں نے پہلے جو آپ کو بتا دیا جی، کہ جو نہیں جانتے ہے نا وہ پڑھانا شروع کریں وہ لوگ ان لوگوں نے فار ایگزامپل وہ اٹھائے ہیں جھنڈے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ کریں گے ہے نا، اور جو جانتے ہیں نا وہ بیچارے ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا سیٹل ایریا لاہور اور اس کے علاقے میں بھی، کیونکہ اگر وہاں پر سینکڑوں میں کینڈیڈیٹ وہ سلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں یا 20 ٹھیک ہے 10 20 25 یا 100 تک کینڈیڈیٹ ہے نا، تو یہاں پر ہزاروں میں سے ہے نا کم آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر 1000 تو اپیئر ہو رہے ہیں نا، بالکل، وہاں پر 1000 میں سے 10 اپیئر ہوتے ہیں، لاہور میں 1000 میں سے 500 اپیئر ہوتے ہیں۔ یہ ریشو بھی تو ذرا دیکھو نا، اب جو 500 اپیئر ہوں گے ان کی ضلع حالہ فار ایگزامپل نمبر زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو 1000 میں سے 10 کینڈیڈیٹ یا 20 کینڈیڈیٹ، وہ کیا فار ایگزامپل کا کیا وہ ہو جائے گا۔ یہ ایک فار ایگزامپل اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایڈریس کیا ضرورت ہے اس پہ؟ فار ایگزامپل ایک ایکسپرٹ آدمی ہی، فار ایگزامپل آپ میری مثال لے سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا یہاں پر اپنی میں بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ لیکن کہہ فار سکتے ایگزامپل ہیں میں چیز اس کا۔ قسم کے ماحول میں فار ایگزامپل یہ میرا ایکسپیرینس ہے اس چیز کو فار ایگزامپل جس طرح بہتر طریقے سے میں ڈیل کر سکتا ہوں، ادروائز کوئی نہیں کر سکے گا۔ بلکہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے بتا دیا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ آئے تھے اور دیور ان لوگوں نے ووکیشنل ٹریننگ سی ایس ایس کے سلسلے میں ایک ان لوگوں نے کیا تھا، میں نے کہا تو اس میں انتہائی ایریلیونٹ کوئی ایک کے علاوہ کوئی ریلیونٹ ہی نہیں تھا۔ یعنی فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ میری اس کیمرے میں تصویر آ جائے، تو یہ تو فار ایگزامپل میرا موٹو وہ تو تمہارے ساتھ جو ڈسکشن ہے یہ تو نہیں رہا، پھر تو میں یہاں پر فار ایگزامپل میری تصویر کیسے آ رہی ہے؟ یہ تو بہت سیریس قسم کی فار ایگزامپل یہ تو انتہائی لو مینٹیلٹی ہے۔ میں سر ایون پوڈ کاسٹ میں بھی اکثر یہ بولتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ بھی یہی شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں، امپورٹنٹ نہ ہمارے چہرے ہیں نہ کچھ، وہ امپورٹنٹ سوچ ہے، جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں امپورٹنٹ وہ چیز ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، مولا علی کا کال ہے کہ یہ مت دیکھو کہ فار ایگزامپل کون بول، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے۔ امپورٹنٹ وہ چیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ میں بول رہا ہوں، گیسٹ بول رہا ہو یا کوئی بھی بندہ بول رہا ہو، لیکن ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اس پہ فوکس نہیں کرتے، کون بول رہے ہیں، کون بول رہا ہے، یہ فوکس کو ہم ہے، یہ کرتے فوکس کر رہا ہے، یہ شخصیت پرستی۔ بس یہ ان مسئلوں سے ہمیں بہت جلد نکلنا پڑے گا ورنہ بربادی ہمارا مقدر بنے گا۔ بالکل بالکل، یہ سیریس قسم کے ڈیمیجز ہیں۔ اچھا سر، اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے کرم کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں ان کو کس طریقے سے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ سی ایس ایس کے لیے جو مینٹیلٹی ریکوائرڈ ہے، کیونکہ ایک ٹیچر کا ہی کام ہوتا ہے، بچپن میں ہی انسان کا مائنڈ بنتا ہے، تو وہ ٹیچرز کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طریقے سے بچوں کی ٹریننگ کریں؟ ایک تو میں نے جس طرح سے آپ کو بتا دیا کہ پارا چنار کا ایجوکیشن لیول بہت اچھا رہا ہے، اور اس میں مین فیکٹر وہاں کے جو ٹیچرز تھے نا، جن لوگوں نے مشنری جذبے کے ساتھ کام کیا، لیکن
ویسے یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. جی. ایرانی کہاوت ہے, ایرانی انیکڈوٹ چھوٹی سی ہے نا, کہ ایک شخص نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو اسے کہنے لگا کہ یار تو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے, یہ کیا لوگوں نے تمہیں اتنا زیادہ بدصورت بنایا ہے, فار ایگزامپل مولوی نے آپ کو اتنا زیادہ بدصورت بنایا ہے, حالانکہ تو بہت خوبصورت ہے. تو شیطان نے آگے سے جواب دے دیا, کیا کروں, قلم دشمن کے ہاتھ میں. تو کچھ ایشو اس طرح سے ہے جو کہ فار ایگزامپل ہر انسان ایک اپنی سائیکی کے ساتھ کام کرتا ہے, اور یہ بات نص قرآن سے بھی واضح ہے. قرآن کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں اچھا ہے, بالکل, جو تقوی دار ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ہم لوگ فار ایگزامپل اب اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. ہم لوگ سی ایس ایس میں یہ جب کرتے تھے, اسیسمنٹ کرتے تھے, تو ہم یہ کہتے تھے کہ فار ایگزامپل اس کے کینڈیڈیٹ کا ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے فار ایگزامپل اس کی جگہ پہ ہم اپنی اسیسمنٹ تو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت سیریس قسم کا ایشو ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل کینڈیڈیٹ کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. بالکل, ہم لوگ اپنی طرف سے تو کوئی فار ایگزامپل ایڈ تو نہیں کر رہے ہیں یا کچھ مائنس تو نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت سیریس قسم کا ایشو, اس پہ اچھی خاصی کریٹیکل تھنکنگ ہوگی. بالکل, بہت زیادہ. یعنی جب تک آپ کینڈیڈیٹ کو ہضم نہ کریں تب تک اسے جھنجھوڑیں. اس وقت تک اگر آپ پیپر پہ اس کے بارے میں کچھ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ ول ناٹ بی کریکٹ. اور میرے خیال سے اگر ایک ذمہ دار بندہ ہو تو وہ اس کا قلم ساتھ ہی نہیں دے گا تب تک جب تک اس نے اچھا خاصا ٹائم سپینڈ نہ کیا. بہت زیادہ ٹائم سپینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہمارا ایکسپیرینس ہو گیا, ہر ایک آدمی اپنے ایکسپیرینس سے گین کر لیتا ہے, تو وہ ٹائم پھر آپ کا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انیشیل سٹیج پہ یہ بہت بڑا سیریس ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایشو ہوا کرتا تھا. بٹ لیٹر آن ہم لوگوں نے فار ایگزامپل اس کو اوور کم کر دیا. اچھا سر, اس چیز کو میں اگر یہ پوچھوں, آپ آبزرو کیسے کرتے ہیں کہ اوکے دس از دا گائے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے؟ ایک تو ہم باقاعدہ ڈیولپ فار ایگزامپل سی ایس ایس میں یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, ڈیولپ کچھ پیرامیٹرز پہ کام کرتے ہیں, اور وہ پیرامیٹرز سے جو ہم سی ایس ایس کے لیے کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی اور خوبصورت بات یہ ہے ایف پی ایس سی میں جو ہوتا ہے نا, دیٹ آر بیسڈ آن سائنٹیفک فائنڈنگس, امپیریکلی ڈیولپڈ. فار ایگزامپل ہمارے پاس ٹیسٹ اینڈ ٹولز ہوتے ہیں, ان کے بیس پہ ہم کام کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ایک قسم کی عام طور پر سائیکالوجی کے بارے میں کہ بھئی یہ سائیکالوجسٹ ہے ہماری طرف دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس نے کوئی فار ایگزامپل نو, سائیکالوجی از اے سائنس. سائنس فیکٹس اینڈ فگرز پہ کام کرتا ہے, اور جس چیز میں فیکٹس اینڈ فگرز نہ ہو دیٹ از ناٹ پارٹ آف سائنس. تو سائیکالوجی کوئی پامسٹری نہیں ہے, سائیکالوجی ایک سائنس ہے, اور ایک باقاعدہ ایک لے ڈاؤن پیرامیٹر کے تحت ہم اس پہ کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ اینڈ ٹولز استعمال ہوتے ہیں. پھر ایک فار ایگزامپل کسی کو جو ہم نے آگے جا کے یہ رپورٹ دینا ہے, اب وہ تو سائیکالوجسٹ نہیں ہے, اس کو فار ایگزامپل ہم پیورلی فار ایگزامپل ڈاکٹر اگر پیورلی میڈیکل ٹرمز استعمال کر کے کسی جج کے پاس بھیجے گا, تو جج کہے گا کہ مجھے کیا پتا کہ فار ایگزامپل آپ نے یہ کون سی بیماری جو کیا کچھ لکھا ہے. تو اس کے لیے آپ کو فار ایگزامپل جو لٹریچر میں جو اویلیبل ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجی ہوتا ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے, اور جس کے لیے ہماری فار ایگزامپل ایکسپرٹیز تھے, ہمارے فار ایگزامپل اس میں ایکسپیرینس ہے, اور اس چیز کے بارے میں فار ایگزامپل ہم انہی ٹولز ٹیسٹ اینڈ ٹولز پہ کام کر کے وہ حاصل کر کے اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے اور بیان کرتے.
اچھا سر، میں تھوڑا اس میں تھوڑا ان ڈیپتھ جاؤں گا، کیونکہ میں نے اس چیز کو تھوڑا پراپر سمجھنا ہے کہ ایک سائیکولوجسٹ کس طریقے سے اسے آبزرو کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ماشاء اللہ پارا شنار کے اچھے خاصے لڑکے اور لڑکیاں دونوں سائیکالوجی فیلڈ میں کافی زیادہ آ رہے ہیں، اور مجھے خود بھی کافی انٹرسٹ ہے. تو اوور آل اگر جنرل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، ایک سائیکالوجسٹ کے سامنے، لیٹ سے میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، تو آپ مجھ میں آبزرو کیا کریں گے کہ یہ آیا اس کام کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ کیونکہ مین موٹیو تو یہی ہوتا ہے، یا ہے یا نہیں ہے. تو وہ کیسے آبزرو کریں گے مجھ میں؟ ایک تو فار ایگزامپل نیچرلی ایک انسان، یہ سائیکالوجی ہر انسان میں ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل جس میں کمال ہو، ٹھیک ہے. انسان کمال کا چاہتا ہے، انسان کمال کو چاہتا ہے. جی. اب میں ہوں یا آپ ہے، مجھ میں آپ کمال دیکھتے ہیں، میں بولتا کیسے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مجھے فار ایگزامپل آپ میرے ساتھ باتیں شروع کریں گے، سائیکالوجسٹ اس باتوں کی طرف دیکھتا ہے کیسے باتیں کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد فار ایگزامپل کتنا کام اینڈ کول ہے، اس کی سیلنگ کتنی اسموتھ ہے. اب آپ خود ہی دیکھیں، فار ایگزامپل آپ ایک چھوٹے بچے کی طرف دیکھتے ہیں، ماں باپ کوئی بھی باہر کا آدمی مہمان آتا ہے، اس کے بارے میں ایسیس کرتا ہے یہ بچہ بہت تیز چلے گا. اس نے کہاں سے اندازہ لگایا؟ اس نے فیل کیا، کچھ چیز اس نے فیل کی نا. اب اس کے لیے سائنس، سائیکالوجی ایک سائنٹیفک وے، ایک سائنٹیفک فار ایگزامپل ٹیسٹ ڈیولپ کر دیتا ہے. اور وہ سائنٹیفک فار ایگزامپل یہ سائیکالوجی میں بہت مشکل ہے نا. آپ کیسے کہیں گے کہ یہ آدمی محبت کرنے والا ہے؟ آپ کیسے کہیں گے کہ یہ آدمی نفرت کرنے والا ہے؟ سائیکالوجی میں اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور باقاعدہ کوئی کون سا میتھڈ آپ استعمال کر رہے ہیں، انٹرویو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں، کوشچنائر استعمال کر رہے ہیں، مختلف قسم کے، اور یہ چیزیں مینشن کرنی پڑتی ہے، اس کی باقاعدہ اپروول ہوتی ہے کہ سائنس میں ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں، اپنے پیٹ سے تو نہیں کوئی بنا رہا ہے. تو اب فار ایگزامپل آپ نے عام طور پر میں نے یہی بتا دیا نا کہ فار ایگزامپل مس کنسیپشن ایگزسٹ کرتا ہے. ہر ایک آدمی، میں کافی سارے لوگوں کے پاس جب جاتا ہوں، جب میری بات انٹروڈکشن میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ سائیکالوجسٹ ہے نا، دے بیکم کانشیس. اچھا جب کانشیس ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان میں اور واضح نظر آنا پھر شروع ہو جاتے وہ ہیں. فار ایگزامپل وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اچھا ڈیفینسو کیا ہو جاتے ہیں؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہے نا کہ پھر میں نے وہ جگہ چھوڑا ہے، اس لیے چھوڑ دیا وہ جگہ کہ فار ایگزامپل وہ آدمی اتنا کانشیس ہو گیا کہ فار ایگزامپل میں نے سمجھا کہ یہ تو اس کو تو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. وہ تو ریئلسٹک ہی نہ ہوا نا پھر. تو یہ ریئلسٹک تو نہیں ہے نا کہ فار ایگزامپل اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر انسان نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فار ایگزامپل کون کیسا. یہ ہر جگہ پہ بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ فار ایگزامپل ہم لوگ سائیکالوجی کا وہ اٹھا کے ہر جگہ پہ تو ہم یہ استعمال نہیں کرتے. اگر اس طرح سے شروع ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو لوگ نہیں، ہم پاگل نظر آئیں گے. ادھر میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ میں کیسا ہوں. نہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سائیکالوجی میں آج تک پرسنالٹی ڈیفائن نہیں ہوئی ہے. دیر از نو لمٹ، مطلب ہے کنسنسس آن ڈیفینیشن آف پرسنالٹی. کون سی پرسنالٹی کہاں پر بہتر ہے؟ کیوں؟ اللہ نے ہر ایک آدمی کو بنایا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. کوئی نہیں وہ کیا کہتے ہیں، بیکار کوئی نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں. علامہ اقبال کا ایک شعر جو نہیں ہے وہ جگنو میں کہ فار ایگزامپل نہیں ہے کوئی بیکار قدرت کے کارخانے میں، جس کو اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے وہ اس میں نظم میں آتا ہے. تو اب اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ وہاں پر جائے. بہتر وہ کیا کہتا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو فار ایگزامپل سارٹ آؤٹ کیا اور اس کو ایڈریس کیا اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کی. ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو. یہی وہ جو اسلام بھی یہی کہتا ہے، سیرت سازی. اگر آپ اپنی صورت نہیں ٹھیک کر سکتی، سیرت تو آپ کے اس میں ہے نا،
اور آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل جو آپ کو شکل سے اتنے زیادہ اچھے نہیں نظر آئیں گے، خوبصورت نظر نہیں آئیں گے، لیکن دل کے بہت لیکن خوبصورت لیکن ہوتے ہیں. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. بالکل. جو محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان لوگوں نے اپنی سیرت میں کوئی اس قسم کا کمال تو پیدا کیا. اچھا سے ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ اچھا خاصا ٹائم بھی ہو گیا، تو آڈینس کو کیا پیغام دیں گے؟ کرم کے لوگوں کو آپ کا پیغام کیا ہوگا کہ obviously ہماری نیڈ ہے، سی ایس ایس آفیسرز ہمارے نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہیں ہی نہیں. ابھی کیا میسج دینا چاہیں گے بینگ اے سائیکولوجسٹ، بینگ اے کرمیوال؟ ان لوگوں کو میسج کیا ہے آپ کا؟ بحیثیت ایک کرمیوال ہماری بہت سیریس قسم کی ذمہ داری ہے. جو لوگ فار ایگزامپل کسی عہدے پہ، کسی ایک پلیٹ فارم پہ، کسی ایک جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن پارا چنار کے لوگوں کو جو میرا سر دست جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے ایجوکیشن کو رنگین بنا دو. بے رنگ ایجوکیشن نہیں چاہیے. رنگین مطلب؟ رنگین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایجوکیشن آپ فار ایگزامپل اگر سائیکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں تو پھر سائیکالوجی میں آنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں اور کیمسٹری سے ریلیٹڈ یا فزسٹ نہ بن جائے یا بایولوجسٹ نہ بن جائے. یہ ایک یعنی اس چیز کا تعین. دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل یعنی یہ بھی ایک قسم کا اپنا ایجوکیشن اگر اچھا ایک ایجوکیشن کا ایک لیول وہ ہے جو کہ فار ایگزامپل وہاں پر جنرل ایجوکیشن ہے. آپ بی اے کے لیول تک دیکھیں آپ کو جنرل ایجوکیشن، اس کے بعد آپ اسپیسیفک ایجوکیشن میں جاتے ہیں. فیلڈ سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو یہ فیلڈ سلیکشن آپ کا اس کے لیے مستقبل کے لیے بہت بڑا ضروری ہے. اور دوسری بات جو کہ فار ایگزامپل میں وہ کر رہا ہوں، بہت زیادہ اس پہ زور دوں گا. بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں. آج کل سیریس قسم کا ایشو ہے. پارا چنار انہوں نے بہت خوبصورت ہی دیا ہے. محبت کرنا سیکھے، نفرت سیکھنا چھوڑ، تو یہ علاقے کے لیے بہت بہتر. تو یہ میرا ایک وہ ہے پیغام ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو ایجوکیشن میں کیریئر ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں یوتھ کو سیریس سوچ رکھنا چاہیے. ایسے اپنے آپ کو خالی خول نہیں آگے جانا چاہیے. بالکل سر، لیکن اس چیز میں کافی آڈینس یہ بھی بولے گی جو ہماری یوتھ ہے، کافی گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کچھ اور کرنا چاہتا ہے. لیٹ سے ایک بندے کو کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ ہے، اس کو میڈیکل میں ہی گھسا رہے ہیں، اور جس کو میڈیکل میں انٹرسٹ ہے اس کو کہتے ہیں کہ لیٹ سے کمپیوٹر سائنس میں چلے جاؤ. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اس میں ایک مسئلہ ہے. اسٹوڈنٹ یا ینگسٹر یا فار ایگزامپل اگر میں بہت زیادہ لٹرل وہ لٹریچر کا لفظ استعمال کروں، جو اولادیں ہیں وہ اپنا ایک سوچ رکھتے ہیں، والدین اپنا ایک سوچ رکھتے ہیں. درمیان میں گیپ کیا، درمیان میں برج کرنا پڑے گا. اور برج کس طرح سے ڈیولپ ہوگا؟ برج کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوگی. ہمارے ہاں فار ایگزامپل میرے پاس مسئلے آتے ہیں. ابھی بھی 2-3-4 دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا، ایک بچہ. والدین کیوں کر کسی پہ اپنی وہ چیز وہ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے یا توپیں گے کسی بچے پہ. وہ کچھ دیکھتا ہے، وہ اپنی ایکسپیرینس سے بات کرتا ہے. جو بچہ ہے یہ چیز کا ڈیسائیڈ کرنا کہ فار ایگزامپل والدین آپ کا سوچ غلط ہے یا بچے آپ کا سوچ غلط ہے، یہ کام ہے ایکسپرٹ. اس سلسلے میں میں کہتا ہوں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فار ایگزامپل آج کل یہ بات لوگ کہتے ہیں وہ بچوں کو وہ کرنا چاہیے، اپنی مرضی کرنی چاہیے، وہ پھر ایکسیڈنٹ بھی کرتے ہیں. وہ پھر ایکسیڈنٹ سیریس قسم کے کرتے ہیں. اور جو والدین بعض اوقات کرتے ہیں وہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے یعنی دونوں طرف سے، یعنی یہ دو داری تلوار. بعض اوقات والدین فار ایگزامپل اپنی آئیڈیا، بھائی تمہاری آپ کی سوچ 50 سال پرانی ہے، یہ نیا سوچ ہے. اور اس میں مولا علی کا بھی ایک قول ہے کہ فار ایگزامپل بچوں کو اس قسم میں، لیکن ایکسپرٹیز انوالو ہے. اگر آپ کسی چیز پہ پہنچ نہیں سکتے، بچہ آپ کا فار ایگزامپل سیریس مسئلہ یہی ہے. ہم لوگ تو فار ایگزامپل
میڈیکل کے لیے تو اسپتال جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے کسی کے پاس جاتے لیکن نہیں جس کا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے جا کے دیٹ اسٹارٹس رائٹ فرام ناٹ اونلی کیریئر پلاننگ وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے شادی کا مسئلہ، انٹر ریلیشن کا مسئلہ. بالکل. ہم لوگ فار ایگزامپل ابھی تک ہمارا کمبائن فیملی سسٹم چلتا ہے. اب ہم لوگ آہستہ آہستہ وہ کیا کہتے ہیں سنگل فیملی کی طرف رجحان ہو رہا ہے. اسی طرح سے فار ایگزامپل دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں میں کوئی بات بتا دوں، ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. اور آپ کو ہم لوگ کو بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ پاراچنار لیول پہ، ملکی لیول پہ ہمارا مسئلہ ہے. اسلام آباد کے بڑے بڑے ہسپتال، فمز اسپتال دیکھیں، دوسرے اسپتال دیکھیں، ایک ہی سائیکولوجیکل وارڈ جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک ایکسپرٹ بیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہیں اسلام آباد لیول پہ یا پشاور لیول پہ، بٹ دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ایٹ ٹاؤن لیول یا جو اسمال سٹیز ہے اس لیول پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کو ہم ضرورت محسوس بھی نہیں کرتے، فیل ہی نہیں کرتے. پہلے بچہ سوچ رہا ہے بچہ کیا ہو رہا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں یہ نہیں. باہر کے ملکوں میں ایکسپرٹیز، اور اسی سے یعنی یہ بھی بات غلط رہی، کما بھی رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں میرج سائیکالوجی، کاؤنسلنگ، کیریئر کاؤنسلنگ، آپ کی فار ایگزامپل میرج سائیکالوجی. اچھا، اس کے بعد آپ کا وہ آتا ہے اسکول سائیکالوجسٹ. مجھے بتا دے روٹ اسکول ہے، بیکن ہاؤس ہے، اس میں ایک سائیکالوجسٹ ہے. اور میں آپ کو فار ایگزامپل چیلنج کر کے یہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی بچہ جو کہ روٹ اور بیکن ہاؤس میں جو کہ پڑھ رہا ہے وہ نالائق پھر کیوں ہے؟ وہ صرف انگلش سیکھ رہا ہے. وہ صرف انگلش سیکھ رہا ہے نا، اس کو آپ وہ نہیں دیکھ رہے. تو یہ میرے خیال میں ہم لوگ یہ یوٹیلائز نہیں کر رہے، کسی کی سروسز ہم لوگ رائٹ یوز ہی نہیں کر رہے، یہ یوٹیلائز نہیں ہو رہے. ابھی آبویسلی پلمبر سے اگر میں الیکٹریشین کا کام الیکٹریشین کا یا گلکار کا کام آپ لے لیں تو اس کا کیا حشر ہو، ایسا ہی ہے، برا حال ہی ہوگا. ہمارے تو گھروں میں خود ہی لگے ہوتے ہیں. بالکل. بس یہ چیزیں. اچھا سر، ہمارے لاسٹ کویسچن پہ آتے ہیں جو کہ ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ چنار کے پتے؟ سر ریئلی آئی ایکسٹریملی ویری تھینکفل، اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اتنا اپریشیٹ کہ فار ایگزامپل جب بھی مجھے آپ نے یہ بتا دیا، پہلے تو میں نے فار ایگزامپل یہ چنار کے پتے دے، لیکن جو آپ نے اس کے پیچھے جو آپ نے فار ایگزامپل ویلیو اور جو آپ کا مشن سٹیٹمنٹ، بلکہ میں یہاں پر کچھ بھی جو آپ نے مشن سٹیٹمنٹ مجھے بتا دیے، جو آپ کے ویلیو آپ نے جو اس کے ساتھ اٹھے، پھر اس کے بعد آپ کا جو فار ایگزامپل ایکشن پلان ہے، ویری مچ اپریشیٹیبل. کیپ اٹ اپ. اور آپ نہ صرف کہ فار ایگزامپل علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ علاقے کو کمیونیکیشن دور میں آپ نے ان کیا، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو. اچھا سر، بس ریپ اپ کرتے ہیں. آڈینس کو بھی آبویسلی ہماری سی ایس ایس ریلیٹڈ ڈسکشن بھی ہوئی، کوروم کے حالات بھی ڈسکس ہوئے، اور کیا کیا وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم کوالیفائی نہیں کر رہے اور ہم بیٹ ہو رہے ہیں. ادھر ہمیں کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے وہ بھی ڈسکس ہوئے. میرے خیال سے تقریباً ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہو چکی ہیں. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ مزید ڈسکشن ہونی چاہیے، اور سر کے ساتھ ہم نے جب بھی ڈسکشن کی ہے ایک پازیٹیو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ، تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. ہم 3 نہیں 10 دفعہ بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. اور میسج تو وہی ہے سر کا بھی اور ہمارا، جو ایز یوزول ہوتا ہے کہ نفرت کو چھوڑیں اور محبت کریں ایک دوسرے سے. تو اسی کے ساتھ ریپ اپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی اور چنار کے پتے کے ساتھ. اللہ حافظ.